نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے نہایت قابل احترام بھائیوں اور دوستو، کل ہم نے پہلا جو سبق پڑھا تھا وہ تھا عنوان کی تعیین، موضوع کا تعین، اس میں کن کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، تو وہ اسی میں ہم نے بتا دیا تھا۔ اب اس کے بعد جب ایک مرتبہ موضوع متعین ہو جاتا ہے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مواد کے حصول کا، کہ مواد کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، مواد میں چیزیں کون سی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو ترتیب دینا۔ یعنی گویا کہ آج ہم جو یہ سبق پڑھنے والے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مواد ہے کیا، کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کو ترتیب کیسے دینی ہے۔ تو دیکھیے، جو بنیادی مواد ہوتا ہے ایک موضوع کا، ایک موضوع پر گفتگو کرنے کا، وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآنی آیات ہو جاتی ہیں بنیادی طور پر، اور احادیث ہو جاتی ہیں، اور واقعات یا اکابر کے اقوال، یہ چیزیں جو یعنی بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ چٹکلے، مزاحیات یا اس طرح کی دیگر نکتے وغیرہ، یہ بھی اگر شامل ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، وگرنہ بنیادی چیزیں وہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ بھی ہم نے آیات کو کیسے حاصل کرنا ہے اپنے موضوع کے متعلق۔ تو سب سے پہلی ترتیب تو یہی بنا رکھ لیں، اس میں مطلب دو ترتیبیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اس دورانیے میں، طالب علمانہ زمانے میں، یا جیسے بھی آپ چل رہے ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں یا کسی اور بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ آیات جو جس متعلق موضوع کی ہیں، آپ ان کو علیحدہ علیحدہ لکھتے جائیں، ایک اشارہ دیتے جائیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور دوسرا لینے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے خطبات وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنا موضوع جو مثلا علم کی اہمیت ہے، یا اکابر کا کردار ہے، یا اسی طرح تقوی کی اہمیت ہو گئی، آپ اکابر کے خطبات میں کہیں بھی دیکھیں گے تو جہاں پر بھی وہ عنوان کے تحت موضوع لکھا ہوا ہوگا، وہاں سے آپ کو آیت مل سکتی ہے۔ لیکن دوسری ترتیب جو بہت مفید ہے اور فائدے اور بہت آپ کے لیے کارآمد رہے گی، وہ یہ ہے کہ اکابر کی کچھ تفاسیر ہیں جن کے آخر میں موضوع کے مطابق آیات کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہو گیا، تو وہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے خود ہی کمپوز کر کے جمع کی تھی، ان آیات کو اشارہ دیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں آپ کو مہیا کر دیا جائے گا کہ آیات ہر ایک عنوان کے تحت جو آیات ہیں وہ ہم نے جمع کی تھی، تو وہ آپ کو وہاں سے ہم نے لی ہیں، تو وہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں احادیث۔ تو ایک تو طریقہ اس کا وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ آپ نے احادیث کے لیے کیا کرنا ہے، خطبات سے مدد لے سکتے ہیں، اپنے پاس کاپی پنسل ہو، وہاں سے آپ لکھتے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ مثلا جیسے ریاض الصالحین ہو گئی، یا اسی طرح مشکات ہو گئی، اور دیگر کچھ اور بھی احادیث کی کتب ہیں جس میں عنوان کے تحت احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اب وہاں سے بھی احادیث لے سکتے ہیں۔ تو احادیث وغیرہ کے لیے تو آپ ان کتابوں سے تعاون لے سکتے ہیں۔ تو اور کون سی کتابیں ہیں وہ انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاض الصالحین ہو گئی، معرف الحدیث میں بھی اسی طرح عنوان کے تحت حدیثوں کو جمع کیا گیا حضرت منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور خزائن الحدیث ہو گئی مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح معارف نبوی ہو گئی مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں عنوان کے تحت جمع کی گئی ہیں احادیث، تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ باقی آگے رہ جائیں گے واقعات، تو واقعات آپ نے کہاں سے لینے ہیں، تو اس کے لیے مختلف کتابیں ہیں، تقریباً میرے پاس 23 کے قریب کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ لسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کے علاوہ اشعار وغیرہ، اشعار کی بھی مختلف کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اسلامی اشعار ہو گئے حافظ ریاض الحسینی کے، اور اسی طرح اصلاحی اشعار ہو گئے، کلیات اقبال ہو گئے، اور حسن انتخاب ہو گیا۔ اس میں اشعار کی کتب میں جو میرے پاس مہیا ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو PDF میں بھیج دوں گا۔ یہ تو ہو گئی بنیادی جو چیزیں ہم نے کیا کرنا ہے، جن کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ اب ان کو ترتیب کیسے دینی ہے، کیسے ایک موضوع کو آپ نے بنانا ہے، تو اس کے لیے دیکھیے آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہر ایک موضوع جو بھی ہوتا ہے اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ۔ ابتدائیہ کے اندر آدمی احادیث وغیرہ پڑھتا ہے، آیات پڑھتا ہے،
اور اپنے موضوع کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرتا ہے کہ میں کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب وہ تمہید باندھ لیتا ہے، تمہید بھی اسی میں آ جاتی ہے، ابتدائیہ میں آ جاتی ہے، لیکن اب اس ابتدائیہ کے اندر آپ نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے، یہ جو تمہید ہوتی ہے، گویا کہ یہ بنیاد ہوتی ہے، آپ کے پوری گفتگو کی بنیاد ہے، اور موضوع جو بھی آپ جس پر بیان کر رہے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد کو آپ نے اسی وقت، یعنی گویا کہ یہ بیان کا چہرہ ہے، آپ نے اگر ابھی سے سامع کو لے لیا تو سامع آپ کے ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی سے ہی ٹیڑھی میڑھی اور ایسے عجیب سی تمہید باندھی کہ جس سے وہ آپ سے پہلے ہی متنفر ہو گیا آپ کا سامع، تو وہ آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری تمہید مضبوط سے مضبوط تر ہو اور ٹھوس ہو، اور یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا نکتہ ہو جس کی وجہ سے وہ سامع آپ کا گرویدہ ہو جائے اور آپ کے ساتھ وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس میں آپ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام کو ہے، تو اب ایک آتا ہے خطیب سٹیج پر آتا ہے، تو وہ بھی سیرت پر بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، ولادت پر بیان کرتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، اس طرح جہاں پر بھی سامع گیا ہے اس نے یہی سنا ہے۔ اب ایک اور خطیب آتا ہے، وہ یوں تمہید باندھتا ہے کہ حضرات دیکھیے اب ربیع الاول اپنے اختتام کو چھونے والا ہے، اب تا آپ نے جتنے بھی خطبہ سنے ہیں تمام نے ولادت پر بیان کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، وفات بھی اسی مہینے میں ہے، تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گفتگو کر لیں۔ تو جب وہ اس طرح کی تمہید باندھے گا تو امید ہے اب سامع اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، سامع اس کی ہر بات پر وہ کان بھی لگائے گا، اس کی بات کو توجہ سے بھی سنے گا کہ ہاں کہ یار واقعاتاً ایسا ہے، ربیع الاول میں تو یہ چیز بھی پیش آئی ہے لیکن اس متعلق تو کسی نے نہیں بتایا، تو یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، یہ خطیب تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں اس متعلق ہمیں موضوع یہ دیا ہے، ایک ہماری دلچسپی بڑھائی ہے، توجہ دلائی ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق کیا واقعے اس وقت پیش آئے تھے، کیا صورتحال تھی، وہ بھی سن سکیں گے۔ اب اس ابتدائیے کے بعد آگے آتا ہے وسطانیہ۔ وسطانیہ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ وسطانیہ کے اندر دیکھیے اب آپ اصل موضوع جو ہے وہ وسطانیہ کے اندر ہوتا ہے، آپ جس چیز پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ وسطانیہ کے اندر آ جاتا ہے۔ مثلا موت کے متعلق آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو، اور یہ اسی طرح ولادت پر بیان کرنا چاہتے ہیں مختلف، تو اب وسطانیہ کے اندر دو ترتیبیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیف متفقہ، جس پر مثلا تقوی پر آپ نے کچھ معلومات جمع کی ہیں، واقعات، آیات، آپ کیف متفقہ بیان کر دیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے کیٹیگریاں رکھیں، آپ اس میں ایک حصہ وار بنا لیں اپنے بیان کو۔ سب سے پہلے تقوی کے متعلق مثلا تقوی کو لے لیں، تقوی کے متعلق قرآنی آیات کیا کہتی ہیں، احادیث میں کیا آیا ہے، اکابر کے واقعات کیا ہیں، ان کو الگ الگ بیان کریں گے، اور اس کے ثمرات کیا ہیں، تقوی کا حصول آخر میں کہ بھی تقوی ہمیں حاصل کیسے ہوگا، ہمیں فوائد کیا ہیں، اس کو علیحدہ علیحدہ اگر آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ سامع کی توجہ مزید حاصل ہوگی اور مزید ان کا آپ پر اعتماد بڑھے گا۔ اور آخر میں ہوتا ہے اختتامیہ۔ اختتامیہ کے اندر آدمی نے اپنے بیان کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بیان کیا ہے، اس ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے، تو یہ اختتامیہ ہو جاتا ہے۔ تو اختتامیہ بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کی دلچسپی بڑھے اور وہ کل آپ کی ہی تلاش میں ہو کہ کہاں پر اس خطیب صاحب کا بیان ہوگا تاکہ میں اس کے بیان میں شریک ہو سکوں۔ یہ چند باتیں، پیغام ضرور دینا، یعنی اختتامیہ کے اندر، اختتامیہ کا نام ہے، مطلب ہے پیغام دینا، کہ اب میں نے پیغام کیا دینا ہے۔ آپ نے ایک سیرت تو بیان کر دی، آپ نے کسی صحابی کی سیرت بیان کر دی، اور اسی طرح کسی بھی بزرگوں کی کوئی سیرت بیان کر دی، کچھ بھی بیان کر دیا، لیکن آخر میں پیغام نہیں دیا، تو یہ بھی گویا کہ تقریر کے نقائص میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوئی پیغام دینا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے اس میں کیا درس دیا گیا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس متعلق تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید جس ساتھی کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ ضرور رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے، اس متعلق اس کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ جزاکم اللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔